المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی محترم علماء اکرام، سادات اکرام، میرے عزیز دوستو، بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب حاضر ہو کر اپنی دعائیں، اپنی التجائیں اللہ رب العزت کے حضور رکھیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بوچھاڑ زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں ہماری کو بخشش کا سما ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، جیسا کہ صوفی حارث نے ایک مقدس سفر کے بارے میں تفصیل سے فرما دیا اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی مزارت کی حاضری کا شرف ہمیں حاصل ہوا، اولیاء اکرام کا شرف ملنے کا حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات کہ ہمیں ہمارے پیر و مرشد کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع بھی میسر آیا، کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نبوت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نہ کوئی اور دین آئے گا، نہ کوئی اور کتاب آئے گی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی، کوئی نہیں آئے گا۔ اگر آئیں گے تو اللہ کے ولی ہی آئیں گے اور وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک وہ سلسلہ جاری رہے گا اور جاری ہے۔ اسی لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کا دامن تھامے رکھنا چاہیے کہ وہ اوپر جانے کا ایک وسیلہ ہے، ایک سیڑھی ہے، اور اسی سلسلے میں ہماری محدود ٹائم کے لیے ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ محبوب الہی داماتم برکاتہم عالیہ کے ساتھ ہمارا کچھ وقت گزرا، جس سے ہم نے فیض حاصل کیا اور انشاءاللہ عز و جل ہم وہ فیض مہری شریف سے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ نواب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کے حکم سے وہ جاری اور ساری رہے گا اور ہم اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ جیسا کہ صوفی حارث نے فرما دیا کہ بہت سے ہم نے ادھر ترکی میں اس مقدس شہروں میں
ہم نے صحابہ اکرام کے مزارات کی زیارت کی، ان کے فیض سے ہمیں شرف حاصل ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایکچولی میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آج بتانا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو معلوم بھی ہوگا کہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت الجماعت، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت الجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ ہماری نظر میں کیا سب کی نظر میں بہت افضل ہے، کیونکہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں اور دیگر کتابوں میں بھی اس میں تفصیل سے فتویٰ رضویہ میں بھی وہ فرمایا ہے۔ اور اس میں ایک چیز میں مینشن کرتا چلوں گا کہ ہمارے کچھ بھائی، کچھ ایسے حضرات موجود ہیں جو کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب بھی اس محفل میں موجود ہیں، ماشاءاللہ ان کے پاس بھی بہت علم کا خزانہ ہے، اور یہ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہم لوگوں نے اہل سنت الجماعت کے لوگوں تو نہیں، لیکن دیگر احباب جو اس چیز کو بدعت سمجھتے ہیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں ان کو سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کو لے کر بہت غلط قسم کے الفاظ صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے بارے میں کہتے ہیں۔ معاذ اللہ ان کو یہ علم نہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے میرے کسی صحابہ کے بارے میں برے الفاظ کہے، ان کو تکلیف پہنچائی، تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے تمام صحابہ، تمام کے تمام صحابہ وہ میرے ستارے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ دیکھیں، ایک سمپل چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہمارے اختلافات ہمارے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے اختلافات ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے اختلافات ایون ہمارے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ اختلافات وہ ہم میں ہیں، وہ ایک بشری لحاظ سے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ہم میں علم کی کمی ہے۔ اگر ہم نے علم حاصل کیا ہوتا تو شاید یہ اختلافات نہ ہوتے، لیکن معاذ اللہ ہمیں اس چیز کی علم نہیں، اور ہم اٹھ کر صحابہ اکرام کے بارے میں طرح طرح کے الفاظ استعمال کریں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ دیکھیں، جو بھی اختلافات کسی بھی صحابہ میں آپس میں ہوں، ان کا وہ بہتر وہ ہی جانتے ہیں کہ ان کے اختلافات ان کے آپس میں کیسے ہوئے، ان کا کیا لائے عمل تھا، اور ان کو کس طریقے سے طے کیا گیا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی حق نہیں۔ اہل سنت جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی صحابہ اکرام کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی غلط بات استعمال کریں۔ اگر ہم استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں ہم نے اختلاف کیا، اور جب ہم نے اس قرآن پاک کے بارے میں کوئی چیز کی خلاف ورزی کی تو ہم سیدھے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تمام صحابہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی کہلاتا ہے،
اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ تمام صحابی جنتی ہیں، وہ جنت میں ہی جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک چیز اور نقطہ میں عرض کرتا چلوں کہ وہ صحابہ وہ جنتی ہیں، اس کے مقابلے میں تو ہم جس کے فالو ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے، اگر امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم یہ ذکر کریں تو امام ابو حنیفہ بھی ان کے مقابلے میں وہ درجہ نہیں رکھتے، کیونکہ صحابی رسول ہے، ہم سب ان کے فالوور ہیں۔ اس کے بعد جو جتنے بھی امام آئے ہم ان کے بھی فالوور ہیں، لیکن ہم نے ان اماموں نے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات غلط نہیں فرمائی، لیکن یہ ہم لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس چیز کو ایک شر بنا کے نا وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں تاکہ ان میں تفرقہ پیدا ہو جائے، اور یہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور جب کسی کے بات کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو ہم اس کی اگر خلاف ورزی کریں گے تو وہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ ایک اور مثال میں دیتا چلوں، جنگ کے دوران غالباً وہ جنگ خندق تھی یا جنگ احد تھی، مجھے اس کے بارے میں صحیح علم نہیں، میں دونوں میں سے ایک جنگ تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہاری اور کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا جی میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ جاؤ، ٹھیک ہے، تم اب جاؤ، جنگ میں جاؤ، جس جنگ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ جب وہ جنگ ہوئی، بہت سے جو کفار تھے ان سب کو اس نے وصال جہنم کیا، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گیا۔ اب یہاں 2-3 نقطے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں گا کہ وہ جب وہ صحابی ہو گیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو وہ صحابی کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ تو جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی جسد خاکی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ صحابی جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا تھا وہ جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ اگر کسی کو جنت میں داخل ہوتے دیکھنا چاہتے ہو تو اس صحابی کو دیکھ لو۔ اب یہاں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس صحابی نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، زندگی میں کوئی حج نہیں کیا، زندگی میں کوئی عمرہ نہیں کیا، ایون کہ کلام پاک قرآن مجید کی کوئی آیت بھی نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھا، اس نے اس کو دیکھا بھی نہیں، اور کلمہ پڑھ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ جہاد میں چلا گیا اور شہید ہو گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جنتی ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، تو پھر ہمارا کیا وہ مقام ہے کہ ہم کسی کے بارے میں وہ کہتے رہیں کہ جی وہ جنتی کیسے ہو گیا معاذ اللہ؟ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا کہ وہ جنتی ہے، تو اس لیے جب ہمارا بھی نعرہ یہی ہونا چاہیے کہ ہر صحابی رسول جنتی جنتی، ہر صحابی رسول جنتی جنتی، حضرت امام حسین اور حسن بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی بھی جنتی جنتی،
ایون کہ امیر معاویہ بھی جنتی. بات کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس اہل سنت الجماعت میں داخل ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں نہیں پھیلاتے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں، کسی اللہ ولی کے بارے میں کوئی بری بات کہیں. اگر ہم ایسی بات کہیں گے تو ہم اپنے عقیدے سے بھٹک جائیں گے، اور جو انسان اپنے عقیدے سے بھٹک گیا وہ بالکل ہی جہنمی ہی ہو گیا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقیدے پر قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کو یہ ایکچولی یہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائیں کہ ہمارا دین کیا ہے، ہم کس مسلک سے تعلق ہے ہمارا، ہم کس نبی کو مانتے ہیں، ہم کس کتاب پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا رب کون ہے، یہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں. آج کل کی دور میں دنیا دولت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلانے کے بتائے ان بچوں کو یہ گر بتاتے ہیں کہ ہاں تم نے دولت کیسے کھینچنی ہے، گاہ کو کیسے پھنسانا ہے. اللہ رب العزت میں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تو پھر زندگی رہی تو پھر میں تفصیل سے پھر کبھی بات کروں گا. ابھی تھوڑی طبیعت خراب ہو رہی ہے. اللہ رب العزت میں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.